اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تاللہ ان کدت لتردین صدق اللہ العظیم۔ ہم پڑھ رہے تھے اہل جہنم کا تذکرہ، جنہیں جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اس کے بعد کچھ جنتیوں کا تذکرہ، ایک جنتی کا خاص طور سے تذکرہ۔ کچھ مفسرین نے ان کا نام بھی لیا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہے۔ وہ ایک شخص ہوگا جب جنت میں بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، انی کان لی کریم، میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہو، یعنی اس دور میں بھی تم اس قسم کی باتیں کرنے والے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہم کو بھی بدلہ دیا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا کیا آپ جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اس ہم نشین کو، اپنے اس ساتھی کو؟ فَاطَّلَعَ، وہ جھانکے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور اسے جہنم کے بیچ میں دیکھے گا، درمیان میں دیکھے گا۔ کل کی آیت تھی، اب آج اس سے آگے۔ اب جب اسے دیکھے گا یہ جہنم کے بیچوں بیچ اپنے اس ساتھی کو، جو اس کا کوئی کلاس فیلو ہو سکتا ہے، کھیل میں کوئی اس کا ساتھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی قریب ہو سکتا ہے، تو جب یہ اس کو دیکھے گا جہنم کے بیچوں بیچ، اب یہ اس سے ہم کلام ہوگا، اس سے بات کرے گا۔ کیا کہے گا؟ قال تاللہ، یہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تو نے تو مجھے برباد کر ہی ڈالا تھا، تو نے تو مجھے تباہ اور برباد کر ہی ڈالا تھا۔ ولو لا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا مجھ پر، لکنت من المحضرین، تو میں ضرور ہوتا ان میں المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں، پکڑ کر لائے جانے والوں میں۔ یعنی جس طرح تم ہو اس وقت پکڑ کر لائے گئے ہو اور جہنم کے بیچوں بیچ ہو، سزا کاٹ رہے ہو، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا، تم نے تو مجھے برباد کر ہی ڈالا تھا۔ یعنی تم مجھے بار بار سمجھا رہے تھے اور مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، تو یہ میرا اپنا کمال نہیں۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے اپنی علم کی بنیاد پہ، اپنی ذہانت کی بنیاد پہ، اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی بنیاد پہ اس جہنم سے بچ گیا، نہیں۔ فرمایا وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر نہیں ہوتی نعمت کیا ہے یہاں مراد؟ فضل، احسان، کرم۔ اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں آج محضرین میں ہوتا، محضرین، حاضر کیے جانے والے۔ یعنی جب کسی کی پیشی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اسے جکڑ کر لایا جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے آگ میں کون جائے گا؟ گویا اگر آج تم آگ میں ہو، پکڑ کر لائے گئے ہو، اس میں ڈالے گئے ہو، آج میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوتا اگر اس وقت میں نے آپ، اس میں زبردست سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ آج بھی کبھی کبھی ہمارے دوست ہمیں حق سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا، فلاں جگہ اس کی گنجائش ہے، وہ ہے، یہ ہے، ایک طرح سے دوسری طرح سے گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں۔ ایسے دوست، ایسے ہم نشین، ایسے ساتھی آج بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم کسی کی باتوں میں آ گئے، کسی کے فریب میں آ گئے، کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، ہم سے بڑے رتبے والا ہو یا کوئی ہم سے چھوٹا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اگر ان کی باتوں میں ہم آ گئے تو پھر یہی کہنا پڑے گا وہاں، کیا کیا وہاں کہیں گے۔ بہرحال فرمایا اگر اللہ میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔
پھر خوشی سے اچھل پڑے گا کہ کس طرح بچایا میرے رب نے. اب اپنے ساتھیوں سے کہے گا افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مرنے والوں میں سے نہیں، کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں عربی میں، یعنی سوالیہ ہے، یہ جملہ سوالیہ ہے یہ، لیکن اس کا یہ کسی سے پوچھ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ یقین کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی. اس کا ہم ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں، کیا یہ واقع نہیں کہ اب ہم نہیں مریں گے، کیونکہ وہی تو ایک ہی موت تھی، الا سوائے موتتنا الاولی، وہی پہلی موت جو دنیا میں آ گئی، اب دوسری موت ہمیں نہیں آئے گی. جہنم کا وہ ساتھی بھی سوچے گا کہ میرے لیے بھی اب موت نہیں، مجھے جھلسنا ہوگا، یہیں پہ جھلسنا ہوگا. اور اس کے ساتھی بھی سنیں گے کہ دیکھو ہم کتنے خوش نصیب نکلے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اب ہم جنت میں داخل ہو گئے، اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی. وما نحن بمعذبین، اور اب ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، اب ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، اب ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. یہ بہت خوشی سے اچھل پڑے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ ہمارے رب کا احسان ہم پر ہوا کہ ہمیں اس عذاب سے ہمیں بچا لیا. جس طرح سے ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، اس نے کامیابی حاصل کی. وہاں بھی کہا وہ فاز ہے، اور یہاں بھی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ کہے گا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے ان ھذا، بے شک یہ ہے، لہو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. الفوز کامیابی، العظیم بڑی، بے شک یہی ہے بڑی کامیابی. جیسے وہاں کہا گیا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوا. یہ ایسی کامیابی ہے، اس کامیابی کے بعد پھر ناکامی نہیں. دنیا میں کوئی کتنی بڑی کامیابی حاصل کرے، بہت اونچا مقام حاصل کرے، لیکن اس کے بعد اسے ناکامی بھی ملے گی، کہیں دکھ بھی ملے گا، پریشانی بھی ملے گی، کبھی رونا بھی ہوگا. لیکن یہ ایسی کامیابی ہے، یہ فوز العظیم ہے، بڑی کامیابی. اس سے بڑی کامیابی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم دنیا کے عشق میں گرفتار ہو کر دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کوئی چھوٹی سی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جسے ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی ایک ہی ہے جو اس روز بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. ان ھذا لہو الفوز العظیم. اور پھر ٹھیک طرح سے سنیے اس آیت کو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرا اور آپ کا خالق جس سے زیادہ جاننے والا اور کوئی نہیں، وہ فرما رہا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے. لہذا لمثل ھذا، اسی کی مثل، اس جیسی نعمت کے لیے، اس جیسی کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کیا جانا چاہیے، عمل کرنے والوں کو. جب یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو یہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو. اس سے بڑی کامیابی جب ہے نہیں کوئی تو پھر کوشش کیوں کی جائے کسی اور چیز کے لیے؟ بس اسی چیز کے لیے کوشش کی جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذالک خیر، کیا وہ بہتر ہے؟ ابھی جو جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا، کیسا اونچا مقام ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے، کس کس قسم کے کھانے ہیں، کیا کیا انہیں کھلایا جائے گا جو ہم پڑھ چکے. ابھی فرمایا اذالک خیر، کیا وہ ہے بہتر، نزلا، مہمانی کے اعتبار سے، ضیافت کے اعتبار سے وہ بہتر ہے، ام یا شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت. یعنی اب سوچو، اگر عقل والے ہو، ہوش والے ہو تو ذرا سوچو، کیا یہ جو جنتیوں کے لیے نعمتیں میں نے رکھی ہیں جن کا تذکرہ کیا وہ بہتر ہیں، یا پھر
زقوم کا درخت، یہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا یہی جسے ہم تھوہر کہتے ہیں، یہ جو ناگ فن بھی اسے کہا جاتا ہے، اور تھوہر جسے ہم کہتے ہیں اوپنشیا، اس نے کہا کہ یہی ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ الگ سے ہے، زقوم کا درخت کچھ اور ہے، یہ تو اسی مٹی میں بنتا ہے، وہ تو آگ میں بننے والا ہوگا، جو آگ میں بنے گا، اگرچہ اس میں شکل میں ملتا جلتا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا وہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے، ضیافت کے لیے، کھانے کے لیے، یا شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها، ہم نے اسے بنایا، فتنہ آزمائش، للظالمین، ظالموں کے لیے۔ انہا بے شک یہ ہے، شجرۃ ایسا درخت، تخرج جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے یہ نکلتا ہے، یہ ایسا درخت ہے زقوم۔ فتنہ بنایا، یہ کیا ہے؟ آزمائش۔ جب یہ بات سنی ابو جہل نے، ان کے ساتھیوں نے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی بات پہ ایمان لا کر، بھائی جب اللہ چاہے گا جو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے کسی پودے کو، وہ آگ سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے مذاق اڑایا کہ دیکھو تمہارا دوست کہتا ہے آگ میں ایک درخت بنے گا، وہ کھانا ہوگا فلاں کا، سنا آپ نے؟ تو کہا مجھے معلوم ہے یہ بربری زبان ہے، بربری زبان جو اس میں کھجور اور مکھن کو کہا جاتا ہے زقوم۔ کہا یہ تو مکھن اور کھجور ہے، آؤ کھائیں گے، خدا سے مانگو کہ ہمیں وہ دے دے یہ زقوم۔ اپنی لونڈی سے کہا زقوم لاؤ، مطلب کھجور اور مکھن لاؤ، کیونکہ یہ بربری زبان میں سے کھجور اور مکھن۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آزمائش تھی، کیا یہ اس بات پہ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تو میرا فرمان ہے، جو جہاں سے بھی چاہے گا، جس قسم کا درخت چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا ان کا کھانا ہوگا شجرۃ الزقوم۔ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہ گاروں کا جو کھانا ہوگا وہ زقوم کا درخت ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، سورہ واقعہ میں بھی فرمایا لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون، تو یہاں بھی آگے آئے گا کہ اسی سے پیٹ بھریں گے۔ وہ جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے، وہ نکلتا ہے، طلعھا، اس کا خوشہ، کأنہ، اس کا خوشہ جو ہوگا یا اس کا شگوفہ جو ہوگا، کأنہ، گویا کہ ہے وہ، رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر، رؤوس رأسن کی جمع، رأسن سر کو کہتے ہیں، رؤوس بہت سارے سر، شیاطین شیطان کی جمع، یعنی وہ جو زقوم کا درخت ہوگا وہ شیطانوں کے سر جیسا ہوگا۔ اب آپ سمجھیں گے وہ شیطانوں کا سر کیسا ہوتا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں تو یہ کیسی تشبیہ ہے؟ تو ہم عام طور بھی اس قسم کی تشبیہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایک تصور ہوتا ہے کسی چیز کا، ہم تخیلی جو ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں لڑکی جو ہے وہ حسین ہے، پری جیسی، پری کس نے دیکھی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پری جیسی حسین ہے۔ فلاں عورت جو ہے وہ اتنی بدصورت ہے جیسے چڑیل ہے، بھتنی ہے، وہ چڑیل اور بھتنی کس نے دیکھی ہوتی ہے؟ یا فلاں شخص جو ہے وہ تو بالکل شیطان ہے، شیطان بھی کس نے دیکھا ہے؟ گویا یہ مثال دی گئی ہے، جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ سینگ آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے خوفناک شکل آ جاتی ہے، تو فرمایا خوفناک شکل ہوگی ان کی۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان کیونکہ جنوں میں سے ہے، جنوں کی شکل، جن جو کبھی کبھی سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، جو حضور کا وہ فرمان ہے اگر گھر میں آپ سانپ دیکھیں گے تو پہلے اسے کہا کرو کہ نکلو اگر تم جن ہو، اگر وہ نہیں نکلا پھر مارو اسے۔ تو انہوں نے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سانپ کے سر کی طرح کھڑے ہوں گے، یعنی اس جہنم میں یہ پودے ہوں گے، زقوم کے پودے، زقوم کے درخت ہوں گے، اور یہ کھڑے ہوں گے سامنے جیسے سانپ کھڑے ہیں،
خوفناک شکل ان کی ہوگی، اور یعنی بہت ہی خوفناک درخت ہے وہ، کھانے کے لیے کیا، دیکھنے کے لیے کیا۔ تو فرمایا ان کے سر ہوں گے شیطان، ان کے جو گوشے کھوشے ہوں گے، ان کے جو شگوفے ہوں گے، یا ان کے برگ و بار یا ان کے کانٹے کس قسم کے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں۔ آیت نمبر 65 تک ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا غور و فکر کر کے ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور آج ہی بتا دیا ہے کہ کس کو کیا کھانا ہوگا، جنتیوں کے لیے کیا کھانا ہوگا، نزولن، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، نزولن کس کھانے کو کہتے ہیں؟ جب مہمان کوئی آتا ہے، ابھی سواری سے اترا، ابھی بیٹھا، پہلی چیز جو اس کے سامنے پیش کی جاتی، کھانا نہیں ہوتا ہے، کوئی ہلکی پھلکی چیز، کوئی ڈرائی فروٹ، کوئی ڈرنک وغیرہ پیش کی جاتی ہے، جو پہلا کھانا جو ہوتا ہے اسی کو نزولن کہتے ہیں۔ تو جہنمیوں کا ابھی جو صرف ان کی آبھگت کی جائے گی آتے آتے، ان کے لیے یہ ہوگا شجرۃ الزقوم، جو کس قسم کا ہوتا ہے، کس طرح سے اڑک جاتا ہے وہ گلے میں، وہ کانٹے ہوتے ہیں، اس کا جو دودھ بھی ہوتا ہے، رس بھی جو ہوتا ہے، جسم پر لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، تو ان کو کھلایا جائے گا اور زبردستی کھلایا جائے گا۔ یہ تو ان کے لیے پہلا کھانا ہے۔ اس کے بعد کس کس قسم کے کھانے ہوں گے، تو اس کے برعکس ابھی جنتیوں کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، ان کے کھانے کیا ہیں، کس کس قسم کے آمنے سامنے کیسے بیٹھیں گے، کس قسم کی شراب پلائی جائے گی، کس قسم کے فواکہ میوے کس قسم کھلائی جائیں گی۔ عطا فرماتے ہیں اب تم ہی بتاؤ، تم ہی فیصلہ کرو، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تم کس چیز کو پسند کرو گے، وہ والے کھانے یا یہ والے؟ وہ تو آج ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا، وہاں نہیں۔ ہم نہیں کہیں گے اے باری تعالیٰ یہ نہیں کھائیں گے، ہم کو وہ دے دو، وہاں نہیں چلے گا، یہ یہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو پھل ہی کھائیں گے، جنت کی شراب ہی پئیں گے، اور گندی مجلسوں میں بیٹھیں گے، مسجدوں سے دور رہیں گے، قرآن سے دور رہیں گے، اور اللہ کے باغی بن کر زندگی بسر کریں گے، پھر تو شجرۃ الزقوم ہی کھانا ہوگا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ یہ ہمارے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقل سے کام لینے کی توفیق دے اور ان ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بار ان آیت کو ہم پڑھیں گے، تازہ ہو جاتا، اللہ کی زبان سے ہم سنیں گے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين۔ السلام